بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے 3 صیغے لکھے. نمبر 1 لتکملو، نمبر 2 لتکبرو، اور نمبر 3 لیعبدون. تینوں آیتوں کے حصے ہیں. شروع کے 2 صیغے سورہ بقرہ سے لیے گئے، آخر والا جو ہے سورۃ الذاریات اس سے لیے گئے. اچھا جی، تو یہ 3 صیغے ہیں. پہلے 2 کے اندر نون موجود نہیں ہے فعل مضارع کا صیغہ. تکملونا تھا، تکبرونا تھا، لیکن نون موجود نہیں ہے. آخری صیغے کے اندر نون موجود ہے. سوال یہ ہے کہ شروع کے 2 صیغوں کے اندر ایسا کیا ہوا کہ نون حذف ہو گیا، اور آخر کے صیغے کے اندر ایسا کیا ہوا کہ نون اب بھی موجود ہے. کچھ طلبہ بولیں گے بھائی شروع کے اندر لام ہے، تو لام تو تینوں صیغوں کے اندر ہے. صحیح، پہلے کے 2 کے اندر بھی ہے، آخری والے کے اندر بھی ہے لام. صحیح، تو پہلے کے 2 سے نون حذف ہو گیا، آخر کے صیغے سے نون حذف نہیں ہوا. ایسا کیوں؟ تو اب اس کو ذرا سمجھیں کہ پہلے کے 2 سے نون حذف کیوں ہوا. پہلے تو یہ سمجھیں، ایک آتا ہے لام کئی. لام کئی کے بعد جو ہے نا ان ناصبہ مصدریہ مقدر ہوتا ہے. ان ناصبہ مصدریہ کن حروف کے اندر سے؟ حروف ناصبہ کے اندر سے. ان، لن، کئی، اذن. تو یہ جو ان ہے نا، ان یہ حروف ناصبہ میں سے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ حروف ناصبہ جو ہیں جب بھی کسی کلمے کے اوپر آتے ہیں، اگر اس کے آخر کے اندر نون اعرابی ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے. جیسے کہ لن والی گردان آپ لوگوں نے پڑھی ہے، لن ینصرا، لن ینصرا، لن ینصرو، یہ گردان پڑھی ہوگی آپ نے. تو ینصرا نہیں تھا، لن آ گیا تو شروع آخر سے نون حذف ہو گیا. ینصرو نہ تھا، شروع میں لن آ گیا، آخر سے نون حذف ہو گیا، لن ینصرو ہو گیا. تو یہ جو لام کئی ہے نا، یہ لام مکسور ہوتا ہے جب یہ فعل مضارع کے اوپر داخل ہو. تو کیونکہ اس کے لام کئی کے بعد ان ناصبہ آتا ہے جو کہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس ان ناصبہ کی وجہ سے آگے جو فعل مضارع آ رہا ہوگا، صحیح، اس کا نون اعرابی یعنی کہ نون جو ہے وہ حذف ہو جائے گا. جیسے کہ لتکملو کے شروع کے اندر لام ہے، یہ لام کئی ہے. اس لام کے بعد ان ناصبہ مصدریہ مقدر ہے. اس ان ناصبہ کی وجہ سے تکملونا صیغہ سے نون جو ہے وہ حذف ہو گیا. لتکبرو صیغہ ہے، اصل میں تکبرونا تھا، آخر میں نون تھا. لام کئی کی وجہ سے یہ نون جو ہے یہ حذف ہو گیا، کیونکہ لام کئی کے بعد ان ناصبہ مصدریہ مقدر ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ لیعبدون کے بھی شروع کے اندر لام کئی ہے، یعبدون کے آخر سے نون حذف کیوں نہیں ہوا؟ وجہ اس کی یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حروف ناصبہ کہاں عمل کرتے ہیں؟ فعل مضارع میں. فعل مضارع کے آخر میں اگر نون اعرابی ہو، سارے نون نہیں، اگر نون اعرابی ہوگا تو ہی عمل کرے گا، تو ہی نون اعرابی حذف ہوگا. اگر کوئی اور سا نون ہوا تو وہ حذف نہیں ہوگا. یہاں پہ لیعبدون جو ہے نا، یہ اصل یہ اس طرح ہے لیعبدونی. جو نون زیر نی ہے نا، یہ نون مکسور ہے. یہ نون مکسور جو ہوتا ہے یہ نون وقایہ ہوتا ہے، اور نون وقایہ کے بعد یا متکلم کی ضمیر آتی ہے، اور یہ یا متکلم کی ضمیر کبھی موجود ہوتی ہے کبھی محذوف ہوتی ہے. یہاں پہ محذوف ہے، یعنی کہ اصل میں یہ صیغہ اس طرح ہے لیعبدوننی، یہ اس طرح صیغہ ہے. صحیح، لیعبدوننی. اب لیعبدوننی صیغے کے آخر کے اندر 2 نون ہیں، ایک نون اعرابی ہے اور ایک نون وقایہ ہے. نون اعرابی جو ہے یہ تو لام کئی کی وجہ سے، جو شروع میں لام کئی آ رہا ہے اس کی وجہ سے حذف ہو جائے گا. تو جب یہ نون حذف ہو گیا تو صیغہ کیا بنا؟ لیعبدونی، یہ صیغہ بچا. اور بعض اوقات عرب جو ہے آخر سے یا متکلم کی بھی معذوف کر دیتے ہیں. جب آخر میں نون وقایہ آئے اور اس کے بعد یا متکلم کی آئے تو عرب جو ہے یا متکلم کو بھی محذوف کر دیتے ہیں. تو اگر میں یا متکلم کو بھی محذوف کر دوں، صیغہ کیا بنے گا؟ لیعبدونی. کہ جو آخری کا کسرہ ہے نا، نون کا کسرہ، یہ نون کا کسرہ یہ نون وقایہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور آخر میں یا معذوف ہونے پر دلالت کرتا ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر کیا صیغے آئے ہیں نون وقایہ جہاں پہ آتا ہے آخر میں یا متکلم کی معذوف ہوتی ہے. فاتقونی یا اولی الالباب، فرہبونی، اس طریقے کے صیغے آتے ہیں. تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نیچے واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔